لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح، جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال، پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری، امیر آدمی کا گھر، امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک، ان چار چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو، یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے، پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے. کنجوسی، اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت، بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے، 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے، 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی، یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن اگر پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچا کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو میری بھی گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میرا لباس اور میرے پیسے، یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا، فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی، یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن لیے بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں، اس کو پیزا کھلا دیں تو وہ کھائے گا شکر کر کے، تواضع پیدا ہوگی، فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے، بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے، میری اپنی تھوڑی ہے، یہ اس کو رکشا دے دیا، مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی، تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے، تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو، غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو، الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں، انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے، نہ فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ، مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا، کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل، وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا، دور تھوڑا لوگوں سے. تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں اسٹائل ہے ہمارا، پبلک میں نہیں رہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کے، مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج، ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا، پودے لگانے کا شوق تھا. تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے، وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس، دیر آر 2 types آف کنجوس.
یہ دیر آر ٹو ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے, پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا, ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. ٹھیک. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے. اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پئیں, اس لیے بچوں کو آواز نہ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پئیں. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس, جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.